بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت، مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد توقیر الحسین شاہ صاحب قاضی رضی اللہ عنہ سجادہ نشین زیب استانہ عالیہ خواجہ باز شریف اور طریق لبیک پاکستان وسطی پنجاب کے صدر، نہایت ہی قابل احترام علماء کرام اور میرے معزز بھائیوں دوستوں، آج کی یہ احتجاج ریلی جو ہے اور یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ CDN نے اور اس کی حکومت پوری اس میں شامل ہے، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی ہے۔ برادران دین و ملت، جذبات ہماری اپنی جگہ پہ ہیں اور ہونے چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ یہ مغرب کے یہودی جو ہیں یہ مختلف حیلوں اور بہانوں سے ہمارے ایمان کو چیک کرتے ہیں۔ کبھی آواز جو ہے وہ فرانس کے کتے بولتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ ایک گہری سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم ان تک یہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اس کے ایمان قرآن مجید اس کا ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت یہ بھی اس کا ایمان ہے۔ مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے، اپنے قرآن اور رسول اللہ کی شان میں ایک لفظ تک برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہم پوری دنیا پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو کوئی بھی قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف آواز بلند کرے گا یا بھونکے گا، ہم بھرپور اس کی مذمت کریں گے۔ اور ہماری اپنی حکومت وقت سے بھی اگر یہاں پر کوئی ایجنسیوں کے نمائندے ہیں تو میری ان سے اپیل ہے کہ آپ کے اوپر بھی یہ دینی فریضہ ہے کہ ہمارا یہ احتجاج اور ہمارا پیغام ان تک پہنچائیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، قرآن مجید اس بات پہ شاہد ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ برادران دین و ملت، ایک بات اور بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نہایت ہی ادب کے ساتھ کہ ہمارے دل سے وہ جذبہ جہاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کے دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید فرقان حمید کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ اس کو ختم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا۔ ہمیں حکم ہے، کیوں مردود بن گئے ہو، کیوں میدان جہاد میں نہیں نکلتے؟ مرد اور بچے بوڑھے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اللہ ہماری حمایت اور نصرت کا سامان پیدا کر۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہاں سے جب ہم فارغ ہوں تو اپنے گھروں میں جائیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے پڑوسیوں کو یہ بتائیں کہ یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے اور قرآن مجید کے خلاف CDN کے کتوں نے جو بکواس کی ہے اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہے، آج ہمیں سلطان محمود غزنوی کی ضرورت ہے،
محمد بن قاسم کی ضرورت ہے. ہمیں واسطہ پڑ گیا محمد شاہ رشیدوں سے. آج یہ ہمارے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ہماری یہ اپنے شپہ سالار سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ سید بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں. آپ قدم بڑھو اور CDN کو جواب دو. یہ ہمیں بزدل نہیں بنانا چاہیے. یہ ایٹم بم ہمارا کسی لیے ہے؟ یہ اسی لیے بنایا تھا کہ اگر کوئی ہماری طرف یعنی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو بھی جواب ملے گا. مجھے بتاؤ جب قرآن پاک کی عزت نہ ہو, نعوذ باللہ رسول اللہ کی عزت نہ ہو, اور اس کے خلاف وہ بھونکے اور ہم خاموش تماشائی بیٹھ کر یہ باتیں سنیں, یہ ہماری ایمان کی پھر کمزوری ہوگی. ہماری حکومت وقت سے اور اپنے شپہ سالار سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی محمود غزنوی بنو. کیا نہیں کوئی غزنوی کار گئے حیات میں, کیا نہیں کوئی غزنوی کار گئے حیات میں, بیٹھے ہیں کب سے منتظر آل حرم کے سلطان میں. سلطان محمود غزنوی بار بار حملے کرتا تھا. 17 حملے آپ نے کیے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ بار بار کیوں حملہ کرتے ہو؟ فرمایا یہ یہودی جو ہیں یہ بد عہد قوم ہے, یہ عہد کو توڑتے ہیں. میں ان کو ہر بار جھوٹے مارنے کے لیے آتا ہوں, اسی لیے ہمیں بھی ضرورت ہے. دین آیا دین آیا دین آیا. ملک کی صورتحال یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے غریب آدمی ترس رہا ہے. آج ہمیں آٹا تک وہ جو ہے ہمیں نہیں مل سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے جو بھی آئے ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. میری آپ سے یہ اپیل ہے اور آپ سے یہ گزارش ہے, اٹھو میری ملت کے غریبوں کو جگا دو. اٹھو میری ملت کے غریبوں کو جگا دو. کہاں کے عمرہ کے در دیوار ہلا دو. سلطانیے جمہور کا آتا ہے زمانہ, سلطانیے جمہور کا آتا ہے زمانہ. جو نقشے پہن نظر آئے مٹا دو. جس کھیت سے دھیان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کی ہر گوشہ گندم کو جلا دو.